السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ایمن رفیق۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جمشید اسٹیٹ سے جمشید انور۔ آئیے آپ ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کس طرح آئے؟ بس یہ ایک حادثہ ہی سمجھ لیں۔ میرا ریئل اسٹیٹ میں آنے کا قطعاً کوئی ایسا مشن نہیں تھا، نہ میں نے سوچا تھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جن چیزوں کے متعلق کبھی آپ سوچتے نہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور جن کے متعلق بہت سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اتفاق ہے، حادثہ ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ حادثہ خوشگوار ہی رہا میرے کیریئر میں۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کن کن سوسائٹیز میں ڈیل کر رہے ہیں؟ میں آئی اسٹارٹیڈ مائی ریئل اسٹیٹ فرام ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، اور اس کے بعد پھر میں آئی موو انٹو ازمیر ٹاؤن۔ وہاں میں نے 8 سے 10 سال کام کیا، اور اس کے بعد پھر میں الکبیر ٹاؤن میں یہاں پر میں نے ریسنٹلی آفس بنایا۔ اٹس جسٹ اباؤٹ 5 to 6 months بیک۔ سر، لاہور میں اتنی زیادہ سوسائٹیز ہیں تو کیا وجہ ہے آپ نے الکبیر ٹاؤن میں ہی اپنا آفس کیوں بنایا؟ ایکچولی بات یہ تھی کہ میں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا بیریا ٹاؤن میں نا الکبیر کے آفس میں جانے کا، تو وہاں پر میں نے وہاں کا ان کا سٹائل دیکھا، ان کا ورکنگ سٹائل دیکھا۔ سوسائٹیز میں، مختلف سوسائٹیز میں مجھے جانے کا اتفاق ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ یار دیر از سم تھنگ، کوئی یہاں اس کے پیچھے بہت اچھا کوئی تھنک ٹینک کام کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو جاننے کے لیے کہ کون ہے اس کا مالک، تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک اورنگزیب صاحب ہیں، وہ پہلے پراپرٹی کا کام کرتے تھے، تو یہ ان کا ہے۔ تو پھر میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یار اس شخص کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے پھر ان سے ملاقات کی، تو میرے خیال میں ذہن میں تھا کہ کوئی مطلب کوئی سینئر ایج کا کوئی شخص ہوگا، لیکن جب میں ان سے ملا تو وہ از اے ینگ مین، اور میں ان کے ساتھ جب میں نے بات چیت کی تو آئی امپریسڈ لاٹ۔ تو ان کا ویژن دیکھا، اور اس کے بعد مجھے ان سے بڑی انسپائریشن ہوئی۔ تو آپ بلیو کریں کہ میرا اپنا ذاتی آفس تھا ازمیر ٹاؤن میں، اور وہاں میری ایک پہچان تھی، لوگ مجھے جانتے تھے، میرا ریزیڈنٹ بھی ازمیر ٹاؤن میں ہے۔ تو وہاں پر میں نے اپنا دفتر کو بیچا، ہر چیز کو وائنڈ اپ کیا، اور میں ان کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس شخص کے قربت میں رہنا ہے اگر مجھے ترقی کرنی ہے۔ تو یہی ایک وجہ تھی کہ میں چودھری اورنگزیب کے قافلے کا ایک حصہ بن گیا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و ترقی دی ہے، اتنی ترقی کی تو میں خواہش نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ ان کے تو فعل اللہ ہمیں بھی دے گا۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ جمشید اسٹیٹ کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ یہ تو شروع سے ایک ہی تھا کہ جو لوگ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا جو پراپرٹی کے متعلق سوچتے ہیں، کیونکہ زندگی میں نے بھی کافی اسٹرگل کی اور ایک سٹارٹ میں ایک پراپرٹی خریدی، تو میرے اندر ایک سوچ تھی کہ جس طرح میں نے پیسوں کو اکٹھا کیا، جوڑا، جس محنت سے کیا، تو وہ میں نے کہا اگر میں اس فیلڈ میں آ ہی گیا ہوں حساتی طور پر، تو میں دوسروں کے لیے، دوسروں کے پیسوں کو بڑی احتیاط اور کیئر کرتا ہوں کہ ان کا پیسہ کہیں، ان کی ساری عمر کی زندگی بھر کی کمائی کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ میں چیز لے کے دیتا بھی ہوں، اس کے بعد اس کی کیئر بھی کرتا ہوں، اس کی انسٹالمنٹ کے لیے بھی مجھے فکر رہتی ہے، میں بہت ساری فکریں کرتا ہوں جو نارملی ڈیل کرنے کے بعد لوگ نہیں کرتے۔ یہ میری ایک مینوفیکچر فالٹ ہے کہ میں اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہوں۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ سر، آپ اپنے کلائنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیں جی، کلائنٹ جو پراپرٹی خریدنے آتا ہے تھوڑا سا وہ اس کو اویئرنیس ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، کیونکہ شروع کے پیسے جو کماتا ہے آدمی وہ تھوڑی سی اسٹرگل ہوتی ہے، تو ہم زیادہ اس کو کسی فوکس نہیں کرتے کہ جی آپ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی کو انسسٹ کریں کہ دس پلیس از بیٹر دین دیٹ پلیس، تو وہ تھوڑا سا کانشیس ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فریڈم دیا جاتا ہے، آپشن دے دی جاتی ہیں، وہ اس کے متعلق یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم اپنی ایک رائے دیتے ہیں، اس کے بعد اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی چیز
کلک کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ اس کے پاس آپشنز اور بھی ہوتی ہیں. بالکل سر انویسٹرز اور اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ ایک بزنس ایسا ہے کہ جس میں پراپرٹی میں نقصانات کے امکانات بہت کم ہیں. آپ لوگ ریسٹورنٹ کھولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی یونٹ لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں یا اور بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، تو اس میں 70% لوگ اس میں ان کو کامیابی نہیں ملتی، جسٹ لیک آف ایکسپیرئنس. تو یہ اسٹیٹ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں لوگوں کو فائدہ ہی ہوا ہے، اور اس میں لوگوں کو آنا بھی چاہیے، اور حکومت کو بھی اس کو ایز اے ایک جس طرح دوسری ہماری انڈسٹریز ہیں، اس کو بھی ایک بطور انڈسٹری اس کو لینا چاہیے. اور اس میں یہ موجودہ دور میں بہت سارے ٹیکسیز لگا دیے گئے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کی جو اس کی فیس ہے اس کو ڈیمیج ہونے کے بہت امکانات ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ایمن رفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.